بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ میرا نام رانی ہے۔ میں اپنے ماں باپ کی دوسری اولاد تھی۔ میری بڑی بہن رفیہ میری نوجوانی میں ہی فوت ہو گئی تھی۔ اللہ بخشے میری جنتی بہن کو بڑی نیک ملنسار کی طبیعت تھی۔ اس نے مجھے ماں بن کر پالا۔ ماں باپ تو ہمارا پیٹ پالنے کے لیے مزدوریاں کرتے کرتے ہی گزر گئے۔ جب بھی دیکھا ماں ابا کو ریڑے پر صبح سویرے گھر سے نکلتے دیکھا یا شام اندھیرے تھکے آرے واپس آتے دیکھا۔ کام سے واپسی پر اماں ابا میرے لیے کبھی ریوڑیاں، کبھی جلیبی، کبھی شکر پارے ساتھ لاتے۔ بس مجھے اسی کے لیے ان کا انتظار رہتا تھا۔ بس مزدوریاں کر کے ان کی صحت پہ برا اثر پڑ گیا تھا۔ صحت اتنی خراب رہنے لگی کہ وہ بھی داغ مفارقت دے کر چلے گئے۔ باجو ہی مجھے بتاتی تھی کہ ہائے کھا گئی یہ محنت ہے میرے ماں باپ کو۔ روزگار کی تلاش نے دنیا سے ہی دربدر کر دیا انہیں۔ لیکن پتہ ہے، کہتے ہیں دادا کی اپنی زمینیں تھیں۔ دادا ایسا بیمار پڑا، علاج کے لیے سب کچھ بک گیا۔ ہمارا گھر بار، زمین، سب جو اللہ کی رضا۔ پھر میرا ایک ہی بھائی تھا رفیق، سب اسے فیکا فیکا کہتے تھے۔ بچپن میں ہی گم ہو گیا، نہ جانے کہاں گیا بیچاری۔ باجو بھی اس کے غم میں روتی رہتی اور اسی حال میں دنیا سے چلی گئی۔ میں نے 3-4 جماعتیں ہی پڑھی تھیں۔ چودھریوں اور گاؤں والوں کی مہربانیاں تھی جو ماں باپ کے نہ ہوتے ہوئے بھی دھکے نہیں کھانے پڑے تھے۔ ہم بہنوں کو باجو جب تک زندہ رہیں مجھے کسی کام کو ہاتھ لگانے نہ دیا۔ میری ذمہ داری ماں کی طرح اٹھائی اور بھائی کے غم میں شادی بھی نہ کی۔ بالوں میں چاندی اتری تھی کہ بیمار رہنے لگی اور پھر چل بسی۔ پڑوسی بھی بہت خدا ترس لوگ تھے۔ میرے ماں باپ کے ساتھ ان کا وقت بہت اچھا گزرا تھا، اس لیے بہت خیال کرتے تھے۔ مجھ سے بڑے چودھری نے اور گاؤں والوں نے میرا ہاتھ شیدے کے ہاتھ میں دے دیا۔ شیدے اور میرا بچپن ساتھ ہی گزرا تھا۔ بہت اچھا تھا تمہارا باپ۔ شیدے، میں نے کہا اماں شیدہ نہیں، رشید احمد۔ میری بڑی بیٹی ہمیشہ سے ہی میری غلطیاں نکالا کرتی تھی۔ میں نے کہا ہاں وہی، میری 3 بیٹیاں اور 1 بیٹا ہے۔ آج بچے کہنے لگے اماں تو کہاں پیدا ہوئی تھی، کہاں رہتی رہی، کیا کرتی رہی؟ بس ان کے معصوم سوال مجھے اتنی دور لے گئے میرے اپنوں کے پاس۔ ہائے کیا ہی دور تھا، کیا ہی اچھے لوگ تھے۔ چھوٹی بیٹی فوزیہ بولی تو کیا ہم اچھے نہیں ہیں؟ اماں ماں صدقے، ماں واری، تو اماں کی جان ہو۔ میری سونی پتری درمیانی بیٹی شبانہ بولی اماں ابا کے ساتھ کیا ہوا تھا، اس کی موت کیسے ہوئی تھی؟ بس بیٹا ہم سب ہی اللہ کا مال ہے، جب چاہے واپس لے لیں۔ تمہارا ابا بہت نیک دل، پیار کرنے والا انسان تھا، کاریگر تھا، مستری۔ اماں کاریگر کون ہوتے ہیں؟ پھر سے شبانہ بولی جو لوگوں کے مکان بناتے ہیں۔ میری سونی اچھا پھر میں بھی کاریگر بنوں گی بڑی ہو کر۔ شبانہ کے معصوم جواب نے سب کو ہنسا دیا۔ میں بولی جی میری سونی جو دل چاہے بن جانا، بس جب تو بڑی ہو جائے گی تب اماں ابا کے بارے میں بتانا۔ کچھ فوزیہ نے پھر یاد کرایا جی بیٹا، جی تمہارے ابا سب سے بہت پیار کرتے تھے۔ محنت کر کر کے اس نے پیسہ اکٹھا کیا اور ہمارے سر پر یہ چھت کھڑی کی۔ 2 ایکڑ زمین بھی ہے تم سب کے نام، جس کی رکھوالی تمہارا تایا صادق کرتا ہے۔ بڑی بیٹی روبینہ بولی بڑی رکھوالی کرتا ہے تایا صادق، 1 چھلی تک توڑنے نہیں دیتا، کنجوس چاچا۔ بس کر دے، تیری اچھی اسکول میں جو تو پڑھ رہی ہے سب اسی کھیت کی کمائی اور چاچے کی محنت ہے گڑیا، سب تم لوگوں کا ہی ہے، دل چھوٹا نہ کر۔ میں نے بڑی بیٹی کو ڈانٹا۔ تمہارا ابا شہر گیا تھا تاکہ تم لوگوں کے لیے رزق حلال کما سکے، لیکن ایک فیکٹری کا کام کرتے ہوئے آگ لگ گئی اور وہ بھی جھلس کر فوت ہو گیا۔ میرا بیٹا بولا اماں تو ہمیشہ ابا کو یاد کر کے دکھی ہو جاتی ہے، بس کر دے ابا کو یاد کرنا، اس کا کچھ بھی حاصل وصول نہیں ہے۔ میں نے بیٹے سے کہا دیکھ نبیل، خدا کے لیے تو لوہر گری چھوڑ دے، تینوں بہنوں سے بڑا ہے تو میں تجھے پڑھنے کا کہتی رہی مگر تو نے یہ پڑھائی کی طرف کوئی توجہ نہ دی، لیکن اب تو کام کاج پر توجہ دے۔ 3 بہنیں ہیں تیری، کل کو انہیں اپنے گھر بھی جانا ہے، ان کی شادی کے لیے پیسہ چاہیے، جہیز کے لیے پیسہ چاہیے، میں یہ سب اکیلی کیسے کروں گی؟ نبیل نے کہا لو جی اماں، میں نے ایک بات کیا کہ یہ تو مجھ پر ہی آ گئی،
میں نے کہا نبیل، جب بھی میں تجھے تیری ذمہ داریوں کا احساس دلاتی ہوں تو ہمیشہ اسی طرح کرتا ہے، لیکن میں تجھے بتا رہی ہوں کہ مجھے غصہ مت دلا۔ تجھے شرم نہیں آتی کہ تیری ماں کے لیے محنت کرتی ہو اور تو جو محنت مزدوری کرتا ہے، بجائے اس کے کہ ماں کے ہاتھ پر رکھے تو وہ سب جوئے میں ہار آتا ہے۔ مگر سن لے، اب یہ زیادہ دن نہیں چلے گا کیونکہ میری برداشت اب ختم ہو گئی ہے۔ نبیل نے یہ سنا تو وہ چارپائی سے اترا، چپل پہنے منہ بنا کر بولا، اماں میں چلا ہی جاتا ہوں، تو مجھے لیٹنے نہیں دے گی؟ اور یہ کہہ کر وہ دندناتا ہوا گھر سے باہر نکل گیا۔ بڑی بیٹی بولی، چھوڑ ماں، تو بھی کسے سمجھا رہی ہے؟ میں اکیلی بیوہ عورت اپنے بچوں کی دیکھ بھال میں لگی رہی، یہ جانے کب صادق کے دل میں لالچ پیدا ہو گیا۔ یہاں بیٹی نے میٹرک کی اور وہاں اس نے آنکھیں پھیری، کہنے لگا بس بہت پڑھا دیا تیری بیٹی کو، اور اب بیٹا بھی جوان سمجھدار ہو چلا۔ بھائی رشید اور میں نے مل کر زمین لی تھی، گھاٹے بھی میں نے ہی بہت اٹھائے، فصل میں جو دینا دلانا تھا سب پورا ہو گیا، اب خود ہاتھ پیر چلاؤ، محنت مزدوری کر کے گھر چلاؤ۔ میں اپنے دیور کے گھر پر بیٹھی ہوئی تھی، میں نے کہا بھائی صادق، کیا تیرا خون سفید ہو گیا ہے؟ یہ تو کیسی باتیں کر رہا ہے؟ میری تین جوان بیٹیاں ہیں، مجھے تو ان کی شادی اور جہیز کی فکر ہے، تو کہاں سے پورا کروں گی؟ دیور بولا، بھابھی بیٹا تیرا کوئی کام کیوں نہیں کرتا ہے؟ سارا دن ہمارا دوستوں کے ساتھ جوئے پر بیٹھا رہتا ہے، اسے اپنی ذمہ داریوں کی کیا بالکل فکر نہیں ہے؟ میرے اپنے 5 بچے ہیں، بیٹے ہیں، 3 بیٹیاں ہیں، آخر میں نے بھی تو اپنی بیٹیوں کی شادی کرنی ہے یا نہیں؟ لیکن میرے بیٹے کو ہی دیکھ لے، میرا سہارا بنے ہوئے ہیں، دونوں بیٹے اپنے پاؤں پر کھڑے ہو چکے ہیں، تھوڑا کماتے ہیں مگر میرے ہاتھ پر لا کر رکھتے ہیں، اور ایک تیرا بیٹا ہے، اسے کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ میں رونے لگ گئی۔ میں نے دیور سے کہا، بھائی تو مجھے تو میرا قصور بتا دے کہ میں کیا کروں، میرے بیٹے کی نہیں، مجھے اپنی 3 بیٹیوں کی فکر ہے۔ مجھے بس یہ پتا ہے کہ میرے گھر والے نے مجھے یہ بتایا تھا کہ یہ 2 ایکڑ زمین میرے گھر والے کی ملکیت ہے اور اس کے مرنے کے بعد اس کے بچوں کی ملکیت ہوگی۔ میں تو اسی زمین کے ٹکڑے پر آس لگائے بیٹھی تھی کہ مشکل آئی تو اسی کو بیچ کر اپنی بیٹیوں کی شادی کر دوں گی، مگر تو ان سے میری آخری امید بھی چھین رہا ہے۔ لیکن میرا دیور صادق نہ مانا، اس نے یہ کہہ کر بات ختم کر دی کہ بس بھابھی، جو حقیقت تھی وہ میں تجھے بتا چکا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کر چلا گیا۔ میں زاروں قطار آنسو بہاتی اپنے گھر واپس آ گئی، اور کرتی بھی کیا، غلطی تو میرے شوہر کی ہی تھی، نہ کوئی کاغذ نہ کوئی پتر، کس کے پاس جاتی؟ کون میری بات کا یقین کرتا؟ جو صادق نے کہا مان لیا اور باقی اللہ پر چھوڑ دیا۔ محنت مزدوری کرنے پر لگ گئی، کھیتی ہمیں پالتی اور ہم انہی کے خدمت گزار تھے، اس کے علاوہ تو اور کچھ آتا نہیں تھا۔ پیٹ بھرنے کے لیے تنہا ہی جلتی رہی۔ بڑی کی شادی کے لیے میں نے کب سے جوڑنا شروع کیا ہوا تھا، بس اچھا رشتہ دیکھ کر اسے 16 سال کی عمر میں ہی رخصت کیا۔ پیچھے شبانہ اور فوزیہ میرے ساتھ کام کراتی، کپاس کے موسم کپاس چن چن کر ہم گزر بسر کرتے لوگوں کی زمینوں پر، مونگ پھلی کے موسم میں مونگ پھلی بیچا کرتے، گوڈیاں کرتے، کٹائیاں کرتے۔ شبانہ بھی جوان ہو گئی، اب اسے بھی بیاہ نہ تھا۔ کھیت کی کمائی تو بہت تھوڑی تھی کہ اس سے تو ہمارا پیٹ ہی بھرتا تھا، کھاتے کیا اور بچاتے کیا۔ خوش قسمتی سے بڑی بیٹی روبینہ کو اس کا شوہر شادی کے بعد شہر لے گیا۔ میری بچی روبینہ نے میرا بڑا ساتھ دیا۔ اس کا شوہر سعد شہر میں رکشہ چلاتا تھا۔ اس بچے نے 10 پاس کر رکھی تھی، پر ملک میں نوکری یا تو ملتی رہیں یا ٹھیکے پر ملتی، وہ بھی تھوڑی سی تنخواہ پر۔ اللہ خوش رکھے میرے داماد کو بڑی بیٹی نے اپنی بہن شبانہ کو اپنے پاس بلا لیا اور اس کی کفالت کی، اسے سلائی کڑھائی کا ہنر سکھایا۔ اللہ میرے داماد کو خوش رکھے جس نے اس مشکل وقت میں میرا بیٹا بن کر دکھایا۔ اسی نے شبانہ کی کفالت کی اور اپنے اچھے دوست سے اس کے سادگی سے بیاہ دیا گیا۔ گاؤں کے ماحول نے نبیل پر بہت برا اثر ڈالا، اوپر سے باپ کا سایہ بھی نہیں تھا۔ آوارہ نکمے دوستوں کی دوستی نے اسے بگاڑ کر رکھ دیا۔ پھر لڑکوں کو گھر میں بند کر کے بھی تو نہیں رکھ سکتی، کیا کرتی میں اکیلی؟ اگر کسی کو سمجھانے کے لیے کہتی تو اور بگڑ جاتا، اسے بے عزتی محسوس ہوتی سدھرنے کی بجائے، اور آوارہ گردیاں کرنے لگتا۔ باپ ہی ہوتا ہے جو بننا میرے بس میں نہیں تھا، بس اپنے مالک کے آگے ہی عرض گزاریاں کرتی رہتی کہ تو ہی اسے ہدایت دے دے، کسی قابل بنا دے۔ کپاس چننے جانے لگی۔ آڑتی بڑے ہی ہوشیار ہوتے ہیں،
ہم ماں بیٹی اتنی محنت کر کے دھوپ میں جل جل کے کپاس چن کر لاتی اور وزن تھوڑا ہی نکلتا۔ جو عورت جتنی چاپلوسی کرتی، خوشامد کر دیتی، اس کا وزن اتنا ہی زیادہ ہوتا تھا۔ پھر آرتی کی نظر میں بھی خرابی ہونے لگی۔ خبیث آدمی گھور گھور کر میری معصوم بیٹی کو دیکھتا۔ جبھی میں نے فوزیہ کو گھر پر ہی چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور پھر نبیل نے ہماری عزت سب گاؤں کے سامنے مٹی میں رول دی۔ ایک رات کو ایک گھر کا دروازہ زور زور سے بجانے لگا، اتنا کہ محلہ اکٹھا ہو گیا۔ نبیل کے چند آوارہ دوست اس سے لڑنے آئے کہ محلے والوں نے بیچ بچا کرایا۔ کہنے لگے نبیل نے جوئے میں پیسے لگائے ہوئے تھے، وہ بھی ادھار پر۔ میرے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ تحقیق کی تو پتہ چلا کہ انہوں نے پہلے اسے مفت میں بازی لگانے کی عادی بنایا۔ جب یہ جوا کھیلنا سیکھ گیا، پھر اسے بغیر کوئی نقد رقم دیے منہ زبانی رقم کا حصہ خود ڈلوانے لگے اور پھر فرضی ادھار لینے بھی آ گئے۔ بھلا ہو محلے داروں کا، جنہوں نے لڑکوں کو ان کی غلطی کا احساس دلایا، شرمندہ کیا اور آئندہ ایسے کاموں سے منع کیا۔ میرا دیور صادق بھی شور شرابہ سن کر آ گیا۔ محلے والے چلے گئے تو میرا دیور اندر آیا۔ اس نے نبیل کی خوب بے عزتی کی۔ نبیل تو مجھے یہ بتا دے، تو کب سدھرے گا؟ تو میرے بھائی کا بیٹا ہے جو میں یہاں آ جاتا ہوں۔ اگر تو میرے بھائی کا بیٹا نہ ہوتا تو میں کبھی اس دروازے پر تیرے پیچھے نہ آتا۔ تجھے ذرا شرم نہیں آتی کہ تیری ماں نے تیری تو بہنوں کو کس طرح پایا ہے؟ اسی طرح جوئے کی عادت پڑی رہی تو ایک دن پولیس کے شکنجے میں ایسا پھنسے گا کہ کوئی بھی ضمانت کروانے والا بھی نہیں ہوگا، اور ہم جیسے غریب لوگوں کی ضمانت ہوتی بھی کہاں ہے؟ ضمانت تو امیروں کی ہوتی ہے۔ میں نے کہا کہ بھائی صادق، تیرا بڑا ہی شکریہ، تو نے بڑی فکر کی میرے بیٹے کی۔ یہ سن کر میرا دیور چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے دروازہ بند کیا اور نبیل کی طرف مڑی تو وہ بولا، اماں بس کر دے، اب تو نہ لیکچر دینا شروع کر دینا۔ کہہ رہا ہوں نا کہ دوبارہ ایسی حرکت نہیں کروں گا۔ میں نے کہا سمجھ جائے گا تو تیرا بھلا ہے، ورنہ یاد رکھنا کہ گھر سے نکال دوں گی اور کبھی مڑ کر نہیں دیکھوں گی۔ یہ کہہ کر میں باورچی خانے میں چلے گئے۔ گزر بسر بہت مشکل سے ہونے لگا تھا۔ میری بڑی روبینہ شوہر کے ساتھ مجھے ملنے گاؤں آئی ہوئی تھی۔ میری بیٹی اور داماد سامنے ہی بیٹھے ہوئے تھے کہ میری آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ آئے دن حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے تھے۔ اب تو ہم پاکوں پر آ گئے تھے۔ میرا داماد بولا، خالہ میری ماں نے تو آپ میرے ساتھ شہر چلیں، شہر میں کوئی نہ کوئی محنت مزدوری مل ہی جاتی ہے۔ نبیل کو کام تلاش کرنے میں اس کی مدد کروں گا۔ یقین رکھیں کہ آپ کے رزق کا بھی کوئی نہ کوئی انتظام ہو ہی جائے گا۔ میں نے کہا، بیٹا اس گھر میں نے عمر گزاری ہے، یہ گھر میرے شوہر کی نشانی ہے، اسے چھوڑ کر جانے کے لیے دل نہیں کرتا۔ میرا بیٹا بولا، اماں ابا کی اس نشانی نے کون سا ہمیں روٹی کھلا دینی ہے؟ بھائی ٹھیک کہہ رہا ہے، ہمیں شہر چلے جانا چاہیے۔ میں نے حیرت سے بیٹی کی طرف دیکھا اور بولی، کمال ہے کہ اب میرا بیٹا وہاں محنت مزدوری کرے گا؟ نبیل بڑے جوش میں بولا، کروں گا، محنت مزدوری کیوں نہیں کروں گا؟ آخر میں شہر جانے کے لیے راضی ہو گئی۔ میرے دماغ نے اپنے گھر کے قریب ہی میرے لیے بھی ایک کمرے کا مکان کرائے پر لے لیا۔ ایک تو مصیبت یہ تھی کہ شہر میں مکانوں کے کرائے بہت زیادہ تھے۔ اتنا تو ہم نے کھانا نہیں تھا جتنے پیسے مکان کے کرائے اور بجلی گیس کے بل میں نکل جانے تھے۔ مکان کا کرایہ سن کر تو میرے ہوش اڑ گئے۔ میں نے داماد سے کہا کہ بیٹا اتنا کرایہ دینے کی اوقات ہوتی تو شہر میں جانے کی ضرورت ہی کیوں پڑتی؟ تو بولا، خالہ 2 مہینے کا آدھا کرایہ میں ادا کر دوں گا۔ نبیل کے لیے میں نے ایک دوست سے بات بھی کر لی ہے، 2-3 دن میں نبیل کی نوکری کا بندوبست ہو جائے گا۔ میرے دوست نے مجھے یقین دلایا ہے کہ شروع میں نبیل کو 15,000 ملیں گے، بعد میں پیسے بڑھا دیں گے۔ میں نے کہا، بیٹا بات تو ٹھیک ہے، مگر مجھے نبیل پر زیادہ اعتبار نہیں ہے، کہیں اس نے ابھی میں نے اتنا ہی کہا تھا کہ میرے قریب کھڑے میرے بیٹے نے کہا، اماں کیا کر رہی ہے؟ میرے سامنے ہی میری برائیاں کر رہی ہے۔ میں نے ہمت کر کے کہہ ہی دیا کہ ٹھیک ہے بیٹا، جیسا بہتر لگتا ہے کر لو۔ یہ کہہ کر میں نے فون بند کر دیا۔ میرے دیور صادق نے موبائل رکھا ہوا تھا، اسی کے نمبر پر میرے داماد کا فون آیا۔ فون بند ہوا تو میرا دیور بولا، بھابھی میری ماں نے تو شہر چلی جا، فائدے میں رہ جائے گی، پھر تیرا داماد بھی تیرے ساتھ تعاون کر رہا ہے۔ میں نے کہا، بھائی صادق میں چلی تو جاؤں، لیکن میرے پیچھے میرے گھر کا کیا ہوگا؟ اس کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ میرا دیور میری بات سن کر اٹھا اور کمرے میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک فائل تھی۔ وہ فائل میری طرف بڑھاتے ہوئے بولا، بھابھی یہ تیرے مکان کے کاغذ ہیں جو بھائی نے میرے پاس رکھوائے تھے، کہیں تو یہ نہ سمجھ لے کہ میں تیرا مکان ہڑپ کر جاؤں گا۔ میں نے وہ فائل لی اور اسے کھول کر دیکھا، لیکن مجھے پڑھنا کہاں آتا تھا۔ میں نے کہا، بھائی مجھے
पढ़ना किधर आता है। वो बोला भाभी सुबह तैयार रहना, मैं तुझे लेकर पटवारी के पास जाऊंगा, वो तुझे पढ़कर बता देगा। तू अपनी ये अमानत अपने साथ ले जाना, पीछे मैं तेरे घर की रखवाली करता रहूँगा। कौन सा तूने हमेशा के लिए शहर में ही रहना है। मुझे पता है जैसे ही तेरे हालात ठीक होंगे तूने वापस आ जाना है। मैंने फ़ाइल बेटे को दी और अपने देवर का शुक्रिया अदा किया और वापस घर चली आई। सुबह हम पटवारी के पास गए, मेरा बेटा भी मेरे साथ था। पटवारी ने बताया कि ये घर मेरे शौहर के नाम था, मेरे शौहर के मरने के बाद ये घर अब मेरी मिल्कियत था। ये सुनकर तो जैसे मेरी जान में जान आई। खुदा का शुक्र है कि मेरे देवर ने मुझे धोखा नहीं दिया। बाकी 2 एकड़ ज़मीन का मामला तो मैंने अल्लाह पर छोड़ दिया था। किराए के मकान का एडवांस किराया मेरे दामाद ने अदा कर दिया। अब तो मुझे दामाद से भी शर्म आने लगी थी। मैंने सारा हिसाब अपनी बेटी से लिखवा कर अपने पास रख लिया था कि मैं दिमाग का 1-1 रुपया वापस कर दूंगी। वो जितना हमारे लिए कर चुका था वही बहुत था। यकीनन मेरी बेटी बहुत नसीब वाली थी कि उसे इतना अच्छा घर वाला मिला। गांव के कुछ छोटे मोटे काम समेटे और चंद दिनों के बाद हम लोग शहर की तरफ रवाना हो गए। शोर शराबे में रहने की आदत नहीं थी। इतने लोग, इतनी गाड़ियाँ, इतना रश देख कर तो मुझे चक्कर आने लग गए थे। मेरे दामाद ने नबील की नौकरी के जहाँ बात की थी वहाँ से पैगाम आया था कि अभी कुछ दिन इंतज़ार करें। बस इसी का तो मुझे डर था और यही हो गया। नबील ने कहा, माँ परेशान ना हो, मैं कुछ करता हूँ। इतना बड़ा शहर है, बस स्टॉप, मंडी, अस्पताल, कारखाने, कहीं तो मजदूरी मिल ही जाएगी। शुक्र है कि मेरे बेटे को भी एहसास हुआ। उसने काम तलाश करना शुरू कर दिया। मेरे लिए पहली परेशानी थी कि वक्त पर मकान का किराया अदा करना है, इसलिए मैं भी काम काज की तलाश में निकल पड़ी। गो तो कुछ आता नहीं था सिवाय घर के काम काज के, लिहाजा लोगों के घरों में काम तलाश करना शुरू कर दिया। आस पड़ोस से मिली, उन्हें अपनी परेशानी बताई। एक भली औरत ने कहा कि एक डॉक्टर है, उसे मुलाजमा की ज़रूरत है। ये सुनकर तो मेरी आंखें चमक उठी हैं। मैंने फ़ौरन उसके घुटनों पर हाथ रख दिया और बोली, मेरी बहन, मेरा ये काम कर दे, तेरी बड़ी एहसानमंद रहूँगी। तू कहेगी तो तेरे घर के काम तो मैं मुफ्त में कर दिया करूँगी। मेरी बात सुनकर वो हंसी और कहने लगी, बहन परेशान ना हो, मैं कल ही पता करके तुझे बताती हूँ। मैंने कहा, मैं तेरा जवाब का इंतज़ार करूँगी। कई दिन की कोशिशों के बाद अल्लाह ने उम्मीद की किरण दिखाई थी। मैं घर चली आई और अल्लाह से दुआएं करने लगी कि मेरी रोज़ी का बंदोबस्त हो जाए। अगली सुबह चाय पापे से नाश्ता करके फारिग हुई तो बेटे ने कहा, अम्मा मैंने 2-3 जगह बात की है, इंशाल्लाह शाम को कोई अच्छी खबर लेकर आऊँगा। मैंने कहा, बेटा काम तलाश करने की पूरी कोशिश करना, मुझे तो अब पेट भरने की फ़िक्र ख़त्म हो गई है और मकान का किराया अदा करने की फ़िक्र शुरू हो गई है। वक्त पर किराया अदा ना किया तो कहीं ऐसा ना हो कि हमें घर से ही निकाल दें। बेटा बोला, नहीं अम्मा तू फिक्र ना कर, मैं कुछ ना कुछ ज़रूर करूँगा, तू बस मेरे लिए दुआ करना। ये कहकर मेरा बेटा रोज़गार की तलाश में घर से निकल गया। मैंने नाश्ते के बर्तन धोए। मैं अपनी पड़ोसन की तरफ निकलते ही जिसने मुझे डॉक्टर के घर का पता बताया था कि उसे किसी मुलाजमा की ज़रूरत है। दरवाजे पर दस्तक हुई। छोटी बेटी ने दरवाज़ा खोला तो सामने वही पड़ोसन खड़ी थी। सुबह सुबह उसे देखकर मेरी जान में जान आई, शायद कोई अच्छी खबर लाई है। मैंने जल्दी से उसे बिठाया और उसके करीब बैठते हुए कहने लगी, बहन क्या बना, मेरे काम का कुछ पता चला? वो मुस्कुराते हुए बोली, तेरी परेशानी देखकर मैंने कल ही ख़ास तौर पर बेटे को डॉक्टर साहिबा के घर भेजकर पता करा लिया था, लेकिन मैं मसरूफियत की वजह से बताने के लिए आ नहीं सकी। तो जल्दी से तैयार हो जा, मैं तुझे लेने के लिए आई हूँ। हमने उस डॉक्टर के घर जाना है, बड़ी अच्छी डॉक्टर है। मैं खुद भी कुछ अरसे उसके घर काम कर चुकी हूँ। ये सुनकर तो मेरी खुशी की इंतहा ना रही। मैंने जल्दी जल्दी कपड़े बदले, चादर ओढ़ी और उसके साथ चल पड़ी। दरवाजे पर मैंने बेटी को ताकीद की कि मेरे या भाई के अलावा किसी के लिए दरवाज़ा ना खोला। बेटी ने मजाक करते हुए कहा कि अम्मा अगर रुबीना बाजी आ गई तो उनके लिए भी दरवाज़ा ना खोलूँ। मैंने कहा, मुझे जाने दे, अभी मजाक का वक्त नहीं है। ये कहकर मैं अपनी पड़ोसन के साथ उसी डॉक्टर के घर चल पड़ी। घर गया था, शानदार कोठी थी। घर में पहले से ही एक मुलाजमा थी जिसने हमें बाहर बरामदे में ही बिठा दिया और कुर्सियां तो रखी थी, पर हम दोनों नीचे ही बैठ गए। मुलाजमा ये कहकर अंदर चली गई कि मैं डॉक्टर साहिबा को आपके बारे में बताती हूँ। कोठी में 2-2 गाड़ियाँ भी खड़ी थीं। मैं कोठी की हर चीज़ को बगौर देख रही थी और दिल ही दिल में अल्लाह से दुआ कर रही थी कि ए मेरे मालिक, मेरे लिए भी अपने ख़जाने का मुँह खोल दे कि मैं बहुत मजबूर हूँ। इतने में डॉक्टर साहिबा बाहर आई। यहाँ एक सोफ़ा भी पड़ा हुआ था। ऐसा फर्नीचर तो हमारे गांव के चौधरियों के घर था। डॉक्टर साहिबा बहुत खूबसूरत औरत थी, बहुत ही सोफ़े पर बैठ गई।
اور ہمیں نیچے بیٹھے دیکھ کر کہنے لگی آپ لوگ نیچے کیوں بیٹھے ہیں, اوپر بیٹھ جائیں نا. میں نے کہا جی مجھے تو یہی بہت اچھا لگ رہا ہے. آخر میں ڈاکٹرنی نے برابر کیسے بیٹھ جاتی, مجھے تو ان کے برابر بیٹھتے ہوئے شرم آ رہی تھی. ڈاکٹر صاحبہ بولی ارے نہیں اچھا نہیں لگتا, آپ اوپر بیٹھ جائیں. آخر میں اور میری پڑوسن کرسیوں کے اوپر بیٹھ گئی. ڈاکٹر صاحبہ نے کہا ویسے تو ایک ملازمہ میرے گھر میں پہلے سے ہے, لیکن مجھے میری بیٹی کی دیکھ بھال اور گھر کی صفائی ستھرائی کے لیے ایک ملازمہ اور چاہیے, کیونکہ جب میری یہ ملازمہ چھٹی پر چلی جاتی ہے تو مجھے بہت پریشانی اٹھانی پڑتی ہے. میری پڑوسن بولی ڈاکٹر صاحبہ یہی وہ عورت ہے جس کے لیے میں نے آپ سے پیغام بھجوایا تھا. میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا. اس نے اتنا کہا تو میں بھول پڑی ڈاکٹر صاحبہ میں بہت مجبور ہوں, بڑے دن سے فاقے کی راتیں گزار رہی ہوں, مجھ پر مہربانی کریں, مجھے کام پر رکھ لیں. آپ مجھے جتنی تنخواہ دیں گی میں اس سے زیادہ کام کر دوں گی. 2 بیٹیوں کی شادی تو میں نے اچھے برے حالات میں کر دی, بس ایک بیٹی رہ گئی ہے, 2-4 سال تک اس کی بھی شادی کرنی پڑے گی. مجھے تو بس اس کی شادی کی فکر کھائی جا رہی ہے, جیب میں 1 روپیہ نہیں, تو اس کی شادی کیسے کروں گی. ڈاکٹر صاحبہ دل کی بڑی اچھی تھی, فوراً بولی ٹھیک ہے آپ کل سے کام پر آ جائیں, لیکن صبح 8 بجے آپ نے لازمی پہنچنا ہے, کیونکہ میں نے ہسپتال ڈیوٹی کے لیے جانا ہوتا ہے, اور شام 5 بجے آپ کی چھٹی ہوگی. آپ محنت سے کام کریں گی تو آپ کو اچھا معاوضہ دوں گی. ڈاکٹر صاحبہ کی بات سن کر میں نے اس سے بڑی دعائیں دی اور ہم گھر کی طرف چل پڑے. کام کے پہلے ہی دن میری مالکہ نے عجیب کام کیا. اپنے 4 سالہ بیٹی کو کمرے میں بند کر دیا اور اس کے ہاتھ میں ایک ڈبہ پکڑا دیا. شام کو مالکن آئی تو اس نے مجھے کمرے کی چابی دی کہ بیٹی کو باہر نکالا, اور ایسا میری مالکن روز کرتی. میری مالکن جو ایک ڈاکٹر تھی, صبح ہوتے ہی اپنی بیٹی کو ایک کمرے میں بند کرتی اور شام کو واپس آ کر مجھے کمرے کی چابی دیتی کہ دروازہ کھول کر اسے باہر نکال دو. وہ لڑکی بالکل نارمل تھی. مجھے بہت ڈر لگتا تھا کہ مالکن اس کے ساتھ ایسا کیوں کرتی ہیں, لیکن جب بھی میں دروازہ کھولنے جاتی تو روزانہ اس لڑکی کے ہاتھ میں ایک ڈبہ ہوتا جس پر اس نے دوپٹہ ڈالا ہوتا, اور باہر آ کر وہ ڈبہ مالکن کے کمرے میں رکھا تھی. ایک دن میں راز جاننے کے لیے چھپکے سے مالکن کے کمرے میں گئی. ڈبہ اٹھاتے ہی میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا کہ اس میں تو بہت سارے کاغذ ہیں, اور ہر کاغذ پر گھر اور مالکن کے ہسپتال کا نمبر لکھا ہوا تھا. یہ دیکھ کر مجھے بڑی حیرت ہوئی. دل تو چاہا کہ مالکن سے پوچھوں, مگر یہ سوچ کر خاموش ہو گئی کہ کہیں مالکن برا نہ مان جائے. ڈاکٹر نے صاحبہ سے اس سے حال کمرے میں بٹھایا. ایک تو شہر کے اتنے مشکل لفظ, کچھ جیسے ان پڑھ کے لیے یاد کرنا بھی مشکل تھے, اور مجھے بیٹی کی کمرے کی چابی دے کر کہنے لگی رانو جاؤ بیٹی کو نکال لاؤ. میں بیٹی کو کمرے سے نکال لائی. ڈبہ اس کے ہاتھ میں تھا. ڈاکٹرنی نے بڑے پیار سے بیٹی کو اپنے پاس بٹھایا اور بولی اب کیسی طبیعت ہے. بیٹی نے معصومیت سے کہا کہ میں کمرے میں اکیلی رہ کے تنگ آ گئی ہوں. ڈاکٹرنی نے میری مالکن سے پوچھا کیا بیٹی کو کمرے میں بند کر دیتی ہے. میری مالکن پچھلے 1 ہفتے سے ایسا ہی کیا ہے. آنے والی ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کے گھر تو 2 ملازم ہیں, آپ کو ایسا کریں کہ ضرورت کیوں پڑی. مالکن نے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ انہیں آئے بھی صرف 4 دن ہیں. دراصل اس سے پہلے میری بیٹی سوتے ہوئے گھر سے باہر نکل گئی تھی. دوسری ملازمہ کام میں مصروف تھی, اسے پتہ نہیں چلا. شکر ہے کہ باہر گارڈ نے دیکھ لیا. بس اس دن کے بعد سے ہی یہ کرنے لگی ہوں. دوسری ڈاکٹر بولی آپ تو خود ڈاکٹر ہیں, آپ کو تو پتہ ہوگا کہ اس طرح کرنے سے تو یہ اور خراب ہوگی. اس کے اندر باہر جانے کا خوف بیٹھ جائے گا, اور پھر ہمارے لیے اس خوف کو ختم کرنا مشکل ہو جائے گا. تب آپ کیا کریں گی. میری مالکن نے کہا کہ ڈاکٹر صاحبہ میں پچھلے 1 سال سے کسی اذیت سے گزر رہی ہوں. ہر طرح کی تھراپی بھی دیکھ چکی ہوں, لیکن کوئی افاقہ نہیں ہو رہا. آپ بتائیں میں کیا کروں. میں نے یہ سنا تو میں بولی مالکن کیا میں کچھ کہوں. مالکن نے کہا ہاں بولو. میں نے کہا آپ نے جو بھی دوائی بیٹی کو دینی ہے آپ دیں, لیکن بات یہ ہے کہ آپ کی بیٹی کو کڑی نگرانی کی ضرورت ہے. میرے بیٹے کا بھی یہی مسئلہ تھا. میں نے اپنے بیٹے کی کڑی نگرانی کی تو وقت کے ساتھ ساتھ وہ بالکل ٹھیک ہو گئی. اصل میں بات یہ ہے کہ گڑیا رانی بہت چھوٹی ہے اور آپ سارا دن کام میں مصروف رہتی ہیں. آپ شام کو تھکی ہاری واپس آتی ہیں, آپ خود تھکی ہوتی ہیں, تو آپ کتنی دیر نگرانی کر لیں گی. آپ گڑیا کو کمرے میں بند نہ کریں, اس سے میری ذمہ داری میں دے دیں. آپ دیکھیے گا کچھ ہی دنوں میں فرق پڑے گا. ڈاکٹر نے مالکن سے کہا کہ آپ کی ملازمت بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے. آخر ڈاکٹر نے صاحبہ نے چھوٹی کی ذمہ داری مجھے سونپ دی. میں نے چھوٹی کے ساتھ دن رات محنت کی. اتنی پیاری بچی تھی, وہ بھی مجھ سے بہت مانوس ہو گئی. تقریباً 4 ماہ کے مسلسل محنت کے بعد ڈاکٹرنی صاحبہ کی بیٹی بالکل ٹھیک ہو گئی. ڈاکٹرنی صاحبہ اتنی خوش رہیں
کہ وہ مجھے مہینے کے 25,000 روپے دینے لگی اور میرے بیٹے کو بھی ایک اچھے کارخانے میں نوکری دلوا دی۔ نبیل بھی اب بالکل سدھر چکا تھا۔ اللہ نے بیٹے کے حق میں میری دعائیں سن لی تھیں۔ وہیں بڑے آرام سے مہینے کے 30-35,000 کمانے لگ گیا۔ ماشاء اللہ نے بڑی برکت عطا کی اور ڈاکٹر نے صاحبہ جیسے نیک دل عورت سے مجھے ملوا دیا جو میرے لیے فرشتہ ثابت ہوئی۔ یوں زندگی اپنی ڈگر پر چل نکلی تھی۔ اس زندگی کو سنوارنے کے لیے اپنی پوری زندگی ہی صرف کر دی تھی، اپنا آپ لوٹا دیا تھا کہ اولاد کے لیے تو ماں باپ کو اتنے ہی دکھ اٹھانے پڑتے ہیں، اور پھر جب بیوگی کے دکھ میری جھولی میں گرے تو ایک بار تو سمجھ ہی نہ آیا کہ کیا کروں کیا نہ کروں، مگر پھر اللہ پہ بھروسہ